اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کی مہمانی کے اس مہینے میں داخل ہو سکیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی یہ سورہ بقرہ کی 185ویں آیت ہے 185، اور اس میں خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا یا قرآن نازل کیا گیا۔ جو لوگ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں روزوں کی قضا کرے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدت پوری کر سکو یا ان عادات کو پورا کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ روزہ پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھا، اور مسلمانوں پر خصوصاً اس کو ماہ رمضان کے اندر واجب قرار دیا گیا۔ ہر وہ شخص جو عقل رکھتا ہو، بلوغ کی حد تک پہنچ چکا ہو، اور وہ تمام شرائط جو روزہ دار کے لیے ضروری ہیں ان پہ پورا اترتا ہو، تو اس کے لیے ماہ رمضان میں صبح فجر سے لے کر اذان صبح سے لے کر مغرب تک ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک میں ہم روزے سے متعلق اور کچھ چیزوں کو جو آپ کے لیے شاید مفید واقع ہوں ان کو بیان کریں۔ ویسے تو الحمدللہ پوری دنیا میں علماء مختلف حوالوں سے روزے سے متعلق اور قرآن کی برکتوں سے متعلق اور مختلف علمی پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے چاہا کہ کچھ چیزیں جو ہم اپنی طرف سے آپ کو بیان کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بیان کریں۔ تو ہم ان لیکچرز کے اندر کوشش یہ کریں گے کہ بہت مختصر وقت میں آپ کے لیے کچھ چیزوں کو بیان کریں جو شاید آپ کے لیے مفید واقع ہوں۔ ہم اس سلسلہ دروس کے اندر ایک سپارے کا ایک جز کا خلاصہ پیش کریں گے کہ جو جز انشاءاللہ کہ آپ لوگ روزانہ تلاوت کر رہے ہوں گے، ایک ترجمہ بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں بعض لوگ نہیں پڑھتے، تو ہم چاہیں گے کہ خلاصہ کہ اس سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کی طرف ذکر کیا ہے ایک مختصر بلٹس کی صورت میں آپ کو بیان کر دیں، اور انشاءاللہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود سے تفصیل کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بعد میں پڑھ لیں، اور اگر رمضان جو ہے بہترین مہینہ ہے اس میں پڑھ سکیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے دنوں میں وارد ہونے والی جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کا مختصر ترجمہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رمضان سے متعلق ایک دو مسائل جو ضروری ہیں جاننا ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس سپارے کے خلاصے سے کہ خداوند کریم نے جو قرآن مجید نازل کیا، اور اس کے بعد اس کی ایک خاص ترتیب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے کہ جس میں الحمد سے لے کے قرآن شروع ہوتا ہے والناس تک جاتا ہے۔
تو پہلا سپارہ جو شروع ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو اس کے حصے ہیں، ایک سورہ حمد اور ایک سورہ بقرہ کا کچھ حصہ۔ سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، اور کیونکہ یہ کثرت سے ہم کیونکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، اس میں اس سورہ میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ سے یہ بات کی جو ہے وہ اس بات کی شیورٹی دلائی گئی ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا لب و لہجہ اور اسلوب یہ ہے کہ یہ سورہ دیگر صورتوں سے اس لحاظ سے امتیاز اور واضح طور پہ برتر نظر آتی ہے کہ وہ خدا کی گفتگو کے عنوان کے حامل ہیں اور یہ بندوں کی زبان کے طور پر نازل ہوئی ہے، یعنی بندہ خدا سے گفتگو کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا جو ہے وہ طریقہ سکھایا ہے۔ یہ اساس قرآن ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس سورہ کو حمد یا ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں پروردگار عالم کی حاکمیت مطلقہ اور مقام ربوبیت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ لامتناہی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، جس کے دو حصے ہیں، ایک عمومی اور دوسرا خصوصی، یعنی رحمانیت اور رحیمیت۔ اس میں عبادت اور بندگی کی طرف بھی اشارے ہیں جو اس ذات پاک کے لیے مخصوص ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سورہ میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت سب کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سورہ ایمان کے 3 مرحلوں کا احاطہ کرتی ہے: ایک، دل سے اعتقاد رکھنا، 2، زبان سے اقرار کرنا، تیسرا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ اس سورہ کے موضوعات میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ کی آخری آیت اس بات کی وضاحت اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمات الہیہ سے نوازے گئے ہیں، اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہیوں کے راستے سے جدا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ سورہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا اور دوسرے بندوں کی ضروریات اور حاجات۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس میں 5 باتیں جو اس سپارے کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کو خلاصتاً ہم بیان کر دیں۔ ایک ہے انسانوں کی اقسام، کہ انسان کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اعجاز قرآن، قرآن کا معجزہ کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ۔ اس کے علاوہ اس میں بنی اسرائیل کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان اقسام کی طرف آئیں کہ انسان کی کون کون سی اقسام ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی 3 قسمیں اس سپارے میں بیان کی گئی ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کی 5 صفات جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں: ایمان بالغیب، اقام الصلاۃ، انفاق، ایمان بالکتاب، یقین بالآخرہ۔ ایمان بالغیب یعنی آخرت پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھنا، اور آخرت پہ اس طرح سے یقین رکھنا کہ ہمیں ہر اپنا کام انجام دیتے ہوئے دنیا میں اس بات کا یقین ہو کہ اس کا جواب ہمیں ایک موقع پہ دینا ہے، جسے ہم قیامت یا معاد کہتے ہیں۔ منافقین کی کئی خصلتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان کی پہلی خصلت یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور کا شکار ہیں، ان کو بہت ساری قلبی بیماریاں ہیں، صفاحت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب، اور کفار کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں۔ دوسری چیز اس میں اعجاز قرآن یعنی قرآن کا معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ جن سوروں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمام کلام جو تم بناتے ہو وہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی انہی حروف سے کلام بنا ہے، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار کرنا کہ ان کو علم نہیں ہے، فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، اسی طرح شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا،
اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا۔ یہ تو تھے وہ احوال جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے احوال اس میں بیان ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ کچھ مطالب ہیں جو اس سپارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ خلاصہ گو کہ تمام چیزوں کو بیان نہیں کرتا، لیکن یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے، ایک سینٹرل آئیڈیا اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کے اندر ایک رغبت پیدا ہو اور آپ کو ایک بلٹس کی صورت میں معلوم ہو جائے کہ اس سپارے میں کیا کیا موضوعات ہیں۔ یہ ایک طرح سے فہرست آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ قرآن کے ترجمے کی طرف رجوع کریں اور اس کی تفسیر کی طرف اگر ٹائم ملے تو وہ بھی رجوع کریں۔ اس کے بعد رمضان کی دعا کی طرف آتے ہیں کہ پہلے دن اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے ہر روز کی ایک دعا ارشاد فرمائی ہے۔ عموماً ہمارے یہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب کمانا ہے اور بغیر سوچے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس ہدف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی جو ان دعاؤں کا ہدف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام زین العابدین کے زمانے میں یا دوسرے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ آپ کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں، لیکن ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، ان دعاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف اس کے اندر بہت اعلیٰ اور عرفہ مطالب استعمال ہوئے ہیں، بلکہ خصوصاً رمضان کی دعاؤں میں ہمارے اندر جو مختلف قسم کی بیماریاں، روحانی بیماریاں موجود ہیں، ان کا علاج بتایا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کے لیے ٹائم ٹیبلنگ کی گئی ہے۔ ہر روز کی دعا میں آپ کے لیے ایک حکم بیان کیا گیا ہے، ایک آپ کے لیے ایک رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کو وہ ان تمام شرائط کے ساتھ جو روزے کے لیے ضروری ہیں ان کو انجام دیتے ہوئے جو ہے اس روزے کو پورا کرتا ہے، تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے اندر سے ان رذائل کو، ان بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا امام نے ہر روز کے لیے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ آج کے دن تم ان چیزوں کو انجام دو، اور خدا کی ایک یا دو صفات کے ذریعے خدا سے جو ہے وہ معافی طلب کی گئی ہے۔ ہم آج پہلے دن کی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ خدایا میرا روزہ اس دن میں روزے داروں کی طرح قرار دے، اور میری نماز گزاروں کی نماز کی طرح قرار دے، اور مجھ کو ہوشیار کر دے غافلوں کی نیند سے، اور میرے گناہوں کو بخش دے اے عالمین کے معبود، اور مجھ کو معاف کر دے اے گناہوں کے معاف کرنے والے، اے گناہ گاروں کے معاف کرنے والے۔ امام نے ہمیں دو چیزوں کی طرف تاکید دلائی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز اس طرح رغبت کے ساتھ نہیں ہوتی، تو وہ آج کے دن جب وہ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس میں یہ کوالٹی پیدا کر دیتا ہے کہ اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنی نماز کو سچے دل کے ساتھ اور تمرکز کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کر دیتا ہے اس روزے کے نتیجے میں کہ وہ اپنی نمازوں میں آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی خضوع و خشوع پیدا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ بہت زیادہ سونے کی یا بہت زیادہ نیند لینے کی عادت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے لیے بیان کیا ہے کہ اگر وہ غافلوں کی نیند سوتا ہے تو آج سے اللہ سے یہ نیت کرے کہ میں اس نیند سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ بیان کیا گیا ہے، مختلف روایات ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے اس لیے ہم بہت مختصراً بیان کر رہے ہیں کہ رمضان میں خصوصاً یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم سحر خیزی کریں۔ سحر خیزی یعنی روزے رکھنے کے لیے سحری میں بیدار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق اجباری ہے کہ ہر
شخص جو روزہ رکھتا ہے تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ سحری کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ عام دنوں میں کھانا عبادت نہیں ہے، لیکن اس مہینے کے اندر کھانا جو ہے وہ عبادت ہے، خصوصاً سحری اور افطار جو ہے وہ لوگوں کی عبادت ہے۔ جب یہ سحری میں اٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ یہ نماز شب پڑھ سکے۔ اس کے علاوہ یہ پاک اور پاکیزہ اور حلال کھانوں میں سے اپنی سحری اور افطار کو انجام دے، اور باقی اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے کیونکہ آج ہمارا پہلا دن ہے تو ہمارا تھوڑا سا لیکچر لمبا ہو گیا، لیکن کوشش کریں گے کہ آئندہ دنوں میں ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر کمپلیٹ کر دیں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی گئی ہے۔ وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اے عالمین کے معبود مجھ کو معاف کر دے۔ اس میں ہم نے پہلے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو تمام جہانوں کا خالق ہے، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو معبود ہے۔ تو ہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہم گناہ گار جب تیری بارگاہ میں آئیں، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے میں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اور اس توبہ کے کئی طریقے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں کہ اگر کسی کے حقوق نہیں ہے تو ان کے حقوق واپس کر دے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کے دل کو دکھانے کے اسباب کو دور کر کے اس کو راضی کرے، اس سے جو ہے وہ معافی مانگے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا مانگے۔ اس کے بعد ایک اور صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اے اللہ، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ارشاد ہوئی ہے، یعنی اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو لکھنے والے فرشتے اس کا ایک گناہ لکھیں گے، لیکن جب کوئی نیکی کرے گا تو کئی ثواب اس کے لیے جو ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خداوند کریم جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو، سچے دل سے کی ہوئی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تو تھا اس دعا کے اندر موجود کچھ معارف۔ الحمدللہ علماء کرام اس دعا کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تشریح فرما رہے ہیں، وہاں پہ آپ رجوع کریں اور تفصیل کے ساتھ اس کے اندر موجود جو ہے وہ مطالب کو سمجھیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس دعا کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ اس دعا میں کیا ارشاد ہوا ہے، اور دعا کے بارے میں کہ یہ دعائیں صرف ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں بلکہ اس ہدف سے پڑھیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے ٹائم ٹیبل دیا ہے، اس لیے صبح فجر کے وقت یا فجر سے پہلے سحر میں اس دعا کو پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس دن میں ان کاموں کو جو اس دعا میں مانگے گئے ہیں انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ان کاموں سے، اگر وہ نیک کام ہے تو ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اگر کوئی روحانی بیماری ہے تو ان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ ایک دو چیزیں روزے کے مسائل کے بارے میں بیان کر دوں کہ سب سے پہلے روزے جو ہے وہ اذان صبح سے لے کر مغرب تک تمام ایسے کاموں سے پرہیز کرنا مقصود ہے کہ جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ ان کی تفصیلات توضیح المسائل میں آپ کو مل جائیں گی، ہم دو تین چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں۔ ایک ہے نیت روزہ۔ نیت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی خاطر، یعنی قربتاً الی اللہ اس سارے کام کو انجام دیا جائے۔ اگر نیت نہ کی جائے تو اس کے مختلف مسائل آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر روزے دار روزے کے درمیان اس بات میں مردد ہو، اس بات میں تردید کا شکار ہو کہ وہ روزہ توڑ رہا ہے، یعنی وہ یہ نیت کرے کہ وہ روزہ توڑ رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی وہ اگر پشیمان ہو جاتا ہے، نیت کرے کہ روزہ توڑ رہا ہے لیکن روزہ نہ توڑے اور پشیمان ہو جائے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ لیکن یہ شرط ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام انجام نہ دیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ اس کے جواب میں آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کا روزہ ہے اور اس نے روزے میں یہ سوچا ہے کہ میں روزے کو باطل کروں، لیکن پھر دوبارہ سے یہ روزے کی نیت کر لے، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ دوبارہ، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوبارہ نیت کرے اور احتیاط واجب کی بنا پہ اس کے روزے کو وہ تمام کرے، اس روزے کو تمام کرے، گو کہ یہ روزہ نہیں ہوا، اور بعد میں یعنی رمضان کے بعد اس کی قضا بجا لائے، یعنی امساک کرے۔ رہبر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ تمام کرے اور بعد میں قضا کرے۔ آیت اللہ سیستانی اور رہبر کے فتویٰ میں فرق یہ ہے کہ اس میں آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق اس کو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن رہبر کے فتوے کے مطابق اگر اس نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے کہ روزے کو باطل کرتا ہے، جس پہ کفارہ نہیں ہے، یہ اس روزے کو امساک کے طور پہ پورا کرے
اور بعد میں اس کی قضا بجا لائے۔ دوسرا روزے کی نیت کا وقت ہے کہ اس کی نیت کس وقت کی جائے۔ اگر روزے واجب ہیں، رمضان کے روزے ہیں یا منت کا روزہ ہے، تو اذان سے پہلے نیت کرے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یا بھولے سے نیت نہ کر پائے تو وہ کیا کرے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً نیت کرے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب نیت کرے اور بعد میں روزے کی قضا بجا لائے۔ اگر ظہر کے بعد یاد آئے تو کیا کرے؟ اگر نیت کرنا بھول جائے اور ظہر کے بعد اس کو یاد آئے کہ اس نے نیت نہیں کی، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر رجا کی نیت کر لے اور اس روزے کو جاری رکھے اور رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ اور رہبر یہ فرماتے ہیں کہ روزے کی نیت نہیں کر سکتا، امساک کرے اور بعد میں قضا کرے۔ یہ تو ہو گیا روزے کی نیت کے بارے میں مسئلہ۔ ایک مسئلہ جو آج کل کے ماحول کے لحاظ سے ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کے بارے میں مختلف قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں، خبروں کا بمبارڈمنٹ ہے، جتنے بھی طبیب لوگوں کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ سب جاگ گئے ہیں، مختلف ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں، لوگ ڈرا رہے ہیں، مختلف میڈیا مختلف طریقوں سے کرونا وائرس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ انہی کے اندر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کرونا وائرس کا اگر ڈر ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تمام مراجع کرام کے مطابق جو ایک فتویٰ ہے اس بارے میں جو میں کوٹ کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا فلاح زادہ کی جسے کہتے ہیں سائٹ سے، اور ان کی زبانی یہ مسئلہ مراجع کے دفتر سے معلوم کیا گیا، اس کو میں آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کر رہا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ تمام مراجع کی نظر میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو کرونا وائرس کی بیماری ہو گئی ہے، کرونا وائرس اس کو لگ گیا ہے اور وہ بیماری مبتلا ہے، تو اس پہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ روزے کی بعد میں قضا بجا لائے جب اس کو اس بیماری سے نجات مل جائے۔ دوسرے مسئلے میں یہ کہ اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز نے اس کو احتیاط بتائی ہیں، تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر کی نصیحتوں کے مطابق وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بالکل صحت یاب ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈاکٹرز نے اس کو کچھ احتیاطیں بتائی ہیں تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اور بعد کے ایام میں جب وہ بالکل تندرست ہو جائے اس روزے کی قضا بجا لائے۔ لیکن اس ڈر سے جو بالکل صحت یاب لوگ ہیں، اس ڈر سے کہ روزہ رکھنے سے خدا نخواستہ ان کو کرونا ہو جائے گا اور وہ دوائیاں نہیں کھائیں گے، احتیاطی تدابیر کے طور پہ کچھ اگر وہ بار بار پانی پی رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھیں کہ کرونا کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ سارے واہیات ڈر ہیں۔ ان ڈروں کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، اور تمام آیات عظام اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایسے شخص کو بالکل عام شخص کی طرح، جیسے عام دنوں میں ایک شخص جس پہ روزے کے تمام شرائط پورے ہوتے ہیں، اس کو روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ روزہ چھوڑے گا تو اس کا کفارہ جو ہے اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچے نیت کے ساتھ ان ایام کے اندر روزہ رکھنے، اس میں موجود تمام برکتوں کو حاصل کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔